اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النجم شروع کر رہے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے تارے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ کس چیز پہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کافر جو تھے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ راستہ بھٹک چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ اور راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا، تارے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ آپ کا جو صاحب ہے یعنی دوست ہے، وہ تو نہ راستہ بھولا ہے نہ وہ بھٹکا ہے۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ دین حق کو روکنے کے لیے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے پاس سے قرآن بنا لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ نے ان کے لیے قسم کھائی ہے تارے کی، غروب ہونے والا تارا جو ہے اس کی قسم کھائی اس لیے کہ جب تارا غروب ہو جائے گا دن روشن ہو جائے گا۔ روشن دن میں سب کچھ صاف نظر آتا ہے، کوئی چیز کسی چیز سے انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ روشن دن گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ تمہارے دوست ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، وہ تمہاری اپنی قوم کے بہترین فرد ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، قوم کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قرآن پیش کر رہے ہیں۔ جبریل اللہ کے حکم سے آپ کو قرآن سکھاتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے آتے تھے تو وہ ہمیشہ انسانی شکل میں آتے تھے، تو آپ نے ان کو اصلی شکل میں صرف 2 بار دیکھا تھا۔ تو آپ نے روشن دن میں صاف طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ آپ کی طرف بڑھے، جہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے، پھر وہ آپ کی طرف جھکے، تو اس میں اور آپ میں اتنا فرق رہ گیا، یعنی اتنے قریب آ گئے کہ آپ اور ان کے درمیان صرف 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جزاک اللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو وہ ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بھیجتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، تو یہ کس نے سکھایا ہے ان کو؟ ایک نہایت قوت والے فرشتے نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے۔ ذو مرۃ، وہ طاقت والا ہے۔ فاستویٰ، پھر وہ پورا نظر آیا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان کے کنارے پر تھا جو کہ سب سے بلند کنارہ تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، فتدلی، اور پھر آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر ان کے اور فرشتے کے درمیان جو راستہ تھا 2 کمان کے فاصلے پر، یہ اس سے بھی کم رہ گیا۔
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ان کی طرف وہی بھیج دی اللہ نے جو بھیجا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، تو انہوں نے اسے جو ان کے دل نے اسے نا جھوٹ نہیں سمجھا، جو بھی انہوں نے دیکھا نا انہوں نے سچ مانا ہر چیز کو۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَازِلَةً أُخْرَىٰ، بے شک اس نے دیکھا ایک بار اور بھی اسے اترتے ہوئے۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس یعنی بیری کے پاس، بیری کے پاس دیکھا پرلی سرحد پر۔ انتہا جنت الماوا، اس کے قریب ہی بہشت ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اذ یغشا، جب چھا رہا تھا، سدرتا بیری پر، یعنی یہ فرشتہ جو ہے وہ چھا رہا تھا بیری پر، ما یغشا جو چھا رہا تھا، بیری کے اوپر چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، وہ آرام سے بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ کی کرامات کو دیکھتے رہے، نشانیوں کو دیکھتے رہے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ، بے شک انہوں نے دیکھی، کیا دیکھا انہوں نے؟ پروردگار کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اللہ نے دکھائی انہیں۔ افرأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ اللات و عزیٰ، لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسرے اور آخری منات کو دیکھا۔ یہ کہیں سے یہ بت خدا لگتے ہیں، کہیں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہاں سے خدا لگتے ہیں۔ وَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں، یا کافروں کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ وہ اپنے ان کو بتوں کو نا اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لات عزیٰ وغیرہ کو۔ تل کا اذا قسمت دیزا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تقسیم جو ہے بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تو اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل بھی نہیں بھیجی، نہیں نازل کی کوئی دلیل بھی، تو پھر تم کیوں بناتے ہو؟ یہ تو صرف تم نے نام ہی رکھے ہوئے ہیں نا، خود ہی تم نے نام بنا لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، لیکن اللہ نے تو کوئی ان کے لیے سند نہیں پیش کی۔ اذ یتبعون الا الظن ما تهوی الانفس، تو بے شک وہ پیروی کرتے ہیں صرف گمان کی، ظن کی، تو ان الا الظن وما تهوی، اور وہ اپنے نفس کے اپنے نفس کے خواہش پر چلتے ہیں، خواہشات نفس کے وہ پیروکار ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بے شک آ گئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 26 میں، یعنی کلی اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے،
آسمان فی السماوات آسمانوں میں ہیں، کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی تو شفاعت جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کی سفارش، ان فرشتوں کی، الا من بعد یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اگر اللہ چاہے تو، اللہ اجازت بخشے تو سفارش کو اللہ پسند کر سکتا ہے، اگر اللہ پسند کرے تو۔ ان الذین لا یرجون بالآخرۃ، اور بے شک جو لوگ، ان الذین لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا آخرت پر، لا یسمون الملائکۃ، تو وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ، لڑکیوں کے ناموں پہ فرشتوں کے نام رکھ دیتے ہیں، وما لہم بہ من علم، اور اس کا انہیں علم بھی نہیں، کچھ ایسے رکھ دیتے ہیں، یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان جو ہے کچھ بھی کام نہیں آتا حق کے مقابلے میں۔ وارد ان من تولی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے منہ پھیر لو جو شخص روگردانی کرے، آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجیے۔ کسے منہ موڑنا ہے؟ من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، تو آپ بھی منہ موڑ لیجیے ان سے جو کہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ولم یرد، اور نہیں چاہیے کہ الا الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی، وہ تو چاہتے ہی دنیا کی زندگی ہے، وہ تو دنیا کی زندگی کے خواہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 29 آیت میں فرما رہے ہیں ہماری یاد سے روگردانی کرے جو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قرآن کو نہ مانے، دین کی دعوت کو قبول نہ کرے، صرف دنیا کا طلبگار ہو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کریں، اپنا وقت ان پر صرف کرو جو دین کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، بس ختم ہو جاتی ہے یہیں پہ ان کے علم کی انتہا، وہ دنیا کے فائدوں کے سے آگے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو کہ گمراہ ہوا یا بھٹک گیا، اپنے سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے، بمن اہتدی، جو کہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تو تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، اللہ تعالیٰ بدلہ دے۔ وبما عملوا، جو عمل کیے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے نیکی کا، جنہوں نے بھلائی کی، اور بھلائی کے ساتھ اللہ انہیں نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمام، تو مگر چھوٹے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بڑی، بے شک تیرے رب کی مغفرت بڑی ہے، تیرا رب بڑی بخشش والا ہے۔ وہ عالم، اور وہ جانتا ہے، بکم، تم کو، اذ انشاکم من الارض، جب تم کو اللہ نے پیدا کیا زمین میں مٹی سے،
وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس نہ تم پاک کہو اپنے آپ کو، نہ یہ جتلاؤ کہ ہم پاک ہیں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ ہی جانتا ہے اس کو کہ جو پرہیزگار ہے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا، وَآتَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور بہت کم دیا اور پھر ہاتھ روک لیا. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس علم ہے، غائب کا علم ہے. فَهُوَ يَرَىٰ، بس وہ اسے دیکھ رہا ہے. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا نہیں اسے خبر پہنچی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم کے علیہ السلام کے صحیفوں میں سے اسے خبر نہیں پہنچی. اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے حق اطاعت اور رسالت قبول کیا، ادا کر دیا، پورا حق پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا. اللہ تازر وزرۃ وزر اخری، اللہ دیکھو، لا تازر کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیس للانسان الا ما سعی، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. آیت نمبر 33 تا 35. اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. ابن جریر کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے دین اسلام قبول کرنے کی طرف آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا تو وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا تم اپنا آبائی دین نہ چھوڑو، اگر تمہیں آخرت کے عذاب کا کوئی خطرہ ہو تو مجھے اتنی رقم دے دو تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں تمہیں عذاب سے بچا لوں گا اور میں تیری جگہ تیرا عذاب بھگت لوں گا. یہ اس کو مشورہ دے رہا ہے. ولید نے یہ بات مان لی اور اللہ کا دین قبول کرتے کرتے اس سے پھر مکر گیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینی طے کی تھی وہ بھی تھوڑی سی دی، پھر ہاتھ روک لیا. اسی کے متعلق یہ ذکر ہے. عطا قلیلم و عقدہ، اور تھوڑا دیا اور پھر ہاتھ روک لیا. اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آخرت کی بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے. آگے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا خلاصہ ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد توراۃ اور حضرت ابراہیم کے صحیفے آج کہیں دنیا میں موجود نہیں ہیں. آگے پھر آیت نمبر 38 میں اس آیت میں 3 اہم اصول نکلتے ہیں کہ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. دوسرے یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی کہ اس نے کیا تھا یا اس نے مجھے اکسایا تھا. یہ چیز روز قیامت نہیں ہوگی. اور یہ کہ اس فعل میں اس کا کوئی حصہ ہو. تیسرے یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو دوسرے کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. اصل مجرم کو اس بنا پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اپنے اوپر اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. کیسی حماقت کی باتیں ہیں. تو آیت نمبر 39 میں
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِذَا مَا سَعَى، یعنی انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں 3 اہم اصول بتائے گئے ہیں کہ ایک یہ کہ جو شخص اپنے عمل کا پھل پا لے گا، دوسرے یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا، یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔ اگر اس نے اس عمل میں کوئی حصہ ادا کیا ہو تو پھر اس میں سے اس کو بھی سزا ملے گی یا جزا ملے گی، ویسے نہیں وہ کسی کی ذمہ داری لے سکتا۔ تیسرے یہ کہ کوئی شخص عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 40 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَیٰ، کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ، کہ وہ اللہ ہی ہے، اضحک و ابکا، جو کہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْیَا، اور بے شک اللہ ہی ہے جو کہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنثىٰ، اور اسی نے پیدا کیے ہیں جوڑے جوڑے نر اور مادہ کے۔ من نطفۃ اذا تمنیٰ، اور جب نطفہ جو ہے رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی پر زندہ کرنا ہے دوبارہ۔ انا، بے شک، علیہ، اسی پر، نشأۃ الأخریٰ، دوبارہ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر لازم ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے جو دولت مند انسانوں کو کرتا ہے اور وہی ہے جو مفلس بنا دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی شعرا کا رب ہے، شعرا کا مالک ہے۔ شعرا آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عرب کے معبودوں میں شامل تھا۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا یہ تارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ تمہاری قسمتیں شعرا نہیں بلکہ تمہارا رب بناتا ہے۔ جزاک اللہ۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اللہ ہی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا۔ جو عاد قوم تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اللہ ہی نے ہلاک کیا تھا۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو بھی، فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہلاک کیا تھا۔ فَمَا أَبْقَىٰ، اور پھر اللہ نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ جو یہ سارے تھے نا بہت ظالم تھے اور بڑے سرکش لوگ تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، ایک دوسرے کے اوپر ٹپکا دیا، پٹخ دیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، اور پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے خوب میم برسایا، اوپر کی زمین نیچے کر دی، نیچے کی اوپر کر دی، اوپر میم برسا دیا۔ یہ بحر مردار آج بھی وہاں موجود ہے اور عبرت کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ ھذا نذیر من النذور الاولیٰ، یہ خبردار کرنے والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں، من النذور الاولیٰ، پہلے خبردار کرنے والوں میں سے۔ آزفات الآزفات، قریب آ گئی، قریب آنے والی۔ کون قریب آ گئی؟ یعنی روز قیامت کی گھڑی
قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفات، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکے گا۔ افان من ھذا، تو کیا الحدیث تعجبون، اس کلام سے تم تعجب کرتے ہو؟ تو کیا اس منکروں سے اللہ مخاطب ہے کہ تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو، قرآن پر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو، اس پر ہنستے ہو، پڑھ کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں تو تم اس پر ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس لیے تم ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاعْبُدُوهُ، اور بس اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، میری مشکلیں دور فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں عنایت فرما۔ ہم سے یہ ہماری کوششیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، انجانے میں کوئی غلطی میں کر گئی ہوں تو مجھے معاف فرما دینا۔